شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شہزاد سعید آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے تعمیر وطن میں نئی نسل کا کردار۔ نسل نو میں جذبہ و کردار ہونا چاہیے، اب تو اس کو نیند سے بیدار ہونا چاہیے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں اور دوستو، جس سرزمین پر تخریب کی انتہا ہو چکی ہو، وہاں تعمیر کا خواب ایک دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے، بلکہ جہاں نئی نسل بڑے اور بوڑھوں کی وراثت و نمائندگی کے بجائے ان کی ذلت اور رسوائی کا اشتہار بن جائے، وہاں اس کے کردار اور عادات و اطوار پر کیا رائے دی جا سکتی ہے۔ آج جب ہمارا شہر تباہی اور بربادی کا ہولناک منظر پیش کر رہا ہے اور اس کے ثمرات کریا کریا پھیل رہے ہیں، ایسے میں ہماری نگاہیں ان نوجوانوں پر جا ٹکتی ہیں جو تخریب و بگاڑ کے عذاب سے بچانے کے بجائے تعمیر و ترقی کا پرچم گاڑنے کی صلاحیتوں سے مالا مال اور علم و مروت میں باکمال ہے، کہ جن کا تابناک ماضی ان کی رفعتوں کا پاسبان اور عظمتوں کا ترجمان ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں اور دوستو، تحریک پاکستان کے کٹن مراحل سے لے کر احیاء جمہوریت کے دشوار گزار راہوں تک جا بجا نئی نسل کی قربانیاں رقم ہیں، بلکہ بیشتر نوجوانوں، طالب علموں اور بچوں نے بزرگوں کے عزائم کو مستحکم کیا اور ان کو آمادہ عمل کر کے آزادی کی دیوی کو حاصل کیا۔ تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جان باز آتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، قائد اعظم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، نوجوان ہماری قومی زندگی کے پھول ہیں، نوجوانوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں اور دوستو، قیام پاکستان کے بعد ضرورت تھی کہ اتفاق و یکجہتی کو مزید فروغ دیا جاتا، مگر قائد اعظم کی بے وقت وفات ہمارے لیے بے مثال قیادت کا کبھی نہ پورا ہونے والا خلا چھوڑ گئی۔ ہماری سوچیں جدا جدا ہو گئیں اور پھر ہم نے علیحدہ علیحدہ راہوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیا۔ وہ عظیم اور تاریخ ساز نظریہ پاکستان کہ جو حقیقت میں اس مملکت خداداد کی بنیاد ہے، دلوں سے محو ہونے لگا۔ ہم نے بلا دیا کہ بنیاد کمزور ہو جائے تو پھر عمارت کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ ہم نے مسلمان اور پاکستانی بن کر نہیں، بلکہ بنگالی، سندھی، بلوچی، پٹھان اور پنجابی بن کر سوچنا شروع کر دیا۔ کہیں فرقہ واریت کا فریت کی پھنکار سنائی دینے لگی تو کہیں لسانی اور صوبائی تعصبات سر اٹھانے لگے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں اور دوستو، تعمیر کا کام کوئی معمولی کام نہیں، اس کے لیے جسم و جان، روح و دل دو پر لگانے پڑتے ہیں، پھر جا کر کہیں کوئی بلند پایا عمارت مستحکم بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب تک ہم نے اپنے بزرگوں کا احترام کیا، عزت و توقیر کا خورشید غلام بن کر ہمارے قدموں کا طواف کرتا رہا۔ اگر حالات حاضرہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو آج ہم خطرات کی دہلیز پر بیٹھے تقدیر کے اندھیروں کا ماتم کر رہے ہیں۔ تقلید اغیار کی باد و برق ہماری تمکنت کے آشیانے کو تنکوں کے جلے ہوئے ڈھیر میں بدل چکی ہے۔ ان حالات میں نسل نو کا فرض اولین ہے کہ وہ لٹیروں کا اعلیٰ نہ بنے، ذاتی اور قومی ذمہ داریوں کے پیش نظر اپنی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھیں، سماجی مسائل کا حل، نظریہ پاکستان کے فروغ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے حصول کے لیے کام کریں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں اور دوستو، بہرحال وقت کی درد بھری پکار یہی ہے کہ نوجوانوں اٹھو، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، سیاست اور فرقہ واریت کے چنگل سے نکل آؤ، نظریہ پاکستان کے فروغ، عرض وطن کی تعمیر و خوشحالی کے لیے فوری طور پر تن من دھن وار دو۔ یہی آزادی کا آوازہ ہے اور جشن آزادی کا غازہ ہے۔ جہاں زندگی کو ہوش میں لانے کا وقت آیا، جوانوں کے لہو میں برق دوڑانے کا وقت آیا۔ ذرا سوچئے۔